آپ کو پتہ ہے کہ عمرانیات کے تمدن کے معاشرت کے جو بڑے فلسفی علماء ہیں ان میں علامہ ابن خلدون کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی کتاب مقدمہ جو ابن خلدون کا انہوں نے لکھا ہے، دنیا میں عمرانیات کے جو ماہرین ہیں تمدن کے اس کو سند سمجھتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ ایک ہی پیشہ پر 4 پشت اگر فن کے ماہرین موجود رہے نا تو اس گھر کو، اس خاندان کو خانوادہ اور گھرانہ کہتے ہیں۔ ایک جیسے کمال کے 4 پشت مسلسل، ایک جیسے ماہر کاریگری، چلو یوں سمجھ لو، ایک خاندان میں ہونا تو اس فن کا اس خاندان کو خانوادہ اور گھرانہ بولتے ہیں۔ گھر تو ہوتے ہیں، گھرانے کم ہوتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں 4 پشت اگر ایک جیسے لوگ ماہر ہوں ایک لڑی میں، دادا پوتا پڑپوتا اس طرح چلیں تو ان کو گھرانہ کہتے ہیں۔ شریعت میں، طریقت میں کتنے لوگ ہیں خود ماہر ہیں، ان کا بیٹا ماہر ہے، کسی کا پوتا ماہر ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوئے کہ پڑپوتا بھی ماہر ہو۔ جی ایسے لوگ بہت کم خال نظر آتے ہیں، لیکن اتنا تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور شیخ الاسلام ہیں، ان کے بھائی ہیں، اب کس کو دیکھیں کس کو آگے کریں کس کو پیچھے کریں، کر سکتے ہیں؟ مدنی میاں سید محمد مدنی میاں حضور شیخ الاسلام کا ایک اپنا، ان کی زیارت کی ہے، ان کی تفقع، ان کی بصیرت آپ نے دیکھی۔ ان کے والد گرامی کا تذکرہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ جب 1946 کے اندر آل انڈیا بنارس کانفرنس ہوئی ہے، 5000 علماء وہاں موجود تھے، مشائخ، صرف علماء اتنے موجود تھے، پبلک کا حساب ہی کوئی نہیں۔ 1932 کے چوچوی رحمت اللہ، آپ کا وہ خطبہ چھپا ہوا اس وقت بھی دستیاب ہے، بازار میں مل جاتا ہے۔ اب یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ جو صرف کسی کی بیان کی محتاج ہو، یہ تو ریکارڈ پر بات موجود ہے۔ 5000 علماء، اور کیسے علماء؟ حضور صدر الافاضل موجود ہے، سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس کانفرنس کی جو انتظامیہ کمیٹی تھی اس کے چیئرمین تھے۔ آپ نے وہ کانفرنس بنائی ہے، صدر الافاضل بدر الاماثل صاحب خزائن العرفان کنز الایمان پر جن کا حاشیہ ہے، جس کانفرنس کے بنانے والے، انتظام کرنے والے، مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمین صدر الافاضل ہو، نہیں سمجھ آئی؟ صدر الافاضل ہو، جس کی ایک نشست میں تقریر کرنے والا صدر الشریعہ ہو، صدر الشریعہ اور بدر الطریقہ صاحب بہار شریعت علامہ امجد علی اعظمی، جس کی ایک نشست کے مقرر ہوں، تقریر فرمانے والے ہوں، اور صدر الافاضل جس کا انتظام کرنے والے ہوں، اس میں 5000 علماء میں سے اگر صدارتی خطبہ دینے کے لیے اس وقت کے متدین علماء سید محمد محدث کی چوچری کا انتخاب کرے تو پھر سمجھو نا کہ 5000 علماء ان کو اپنا صدر تسلیم فرماتے تھے۔ اور ان سے بھی آگے جن سے ہم واقف ہیں، حضرت کے سسر حضرت قبلہ عالم سید علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے پنجاب کے جتنے علماء ہم نے دیکھے ان میں سے میرے ذہنوں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمارے ذہنوں میں جس کا بڑا ایک نقشہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں میری ڈائریوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جن ہستیوں کو دیکھنے کے بعد ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دیکھا ہے، ان میں سے جس ہستی کا نقشہ آج بھی میرے ذہن میں ہے، میں بچہ تھا، میں نے اس وقت حضرت کی زیارت کی، مفتی اعظم پاکستان
حضرت سید ابو البرکات سید احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان جیسا فقیہ اور ان جیسا متقی عالم زندگی میں میں نے نہیں دیکھا. اتنی بڑی ہستی تھے وہ. آپ فرمایا کرتے تھے، ہم نے، میں بچہ تھا اس وقت، ابھی صرف کی کتابیں پڑھتا تھا، حضرت صاحب دورہ حدیث پڑھاتے. لاہور میں ایک دو دفعہ جانا ہوا تو حضرت کو دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے دیکھا. زیارت کے لیے گئے، دوران درس حدیث فرماتے. یہ بات میں نے اپنے کانوں سے حضرت کے منہ سے سنی. آپ فرماتے تھے میرے والد سید دیدار علی شاہ ہیں، محدث الوری، شیخ المحدثین جن کا لقب ہے، محدثین کا شیخ، اور وہ بھی اعلی حضرت بریلوی کے خلیفہ ہیں، شیخ المحدثین حضرت سید دیدار علی شاہ محدث الوری. اور ان کے یہ فرزند تھے حضور مفتی اعظم پاکستان ابو البرکات سید احمد قادری رحمت اللہ علیہ. فقیر نے اپنے کانوں سے سنا. فرماتے تھے 50-60 سال ہو گئے مجھے خدمت حدیث کرتے ہوئے، لیکن میرے پاس اگر کوئی سرمایہ ہے تو حضرت سید علی حسین اشرفی کی نسبت ہے، جو میرے پاس سرمایہ آخرت ہے. اتنے بڑے ولی کامل تھے وہ. آفتاب ولایت ہے جو میرے میں، ذوفشا جس کی کرنیں کچوچا میں ہے. آفتاب ولایت ہے جو میرے میں، ذوفشا جس کی کرنیں کچوچا میں ہے. معرفت کا سمندر اگر ہے وہاں، معرفت کا سمندر اگر ہے وہاں، موجزن اس کی لہریں کچوچا میں ہے. موجزن اس کی لہریں کچوچا میں ہے.